السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is, in previous day, I read in newspaper, then one person in sleeping mood giving divorce to his wife is right or wrong? And what is the validity of this type of divorce? When he was sleeping, he tell talaq, talaq, talaq and giving divorce to his wife. بھائی صاحب سوال پوچھے کہ ابھی انہیں پیپر میں پڑھا کہ ایک آدمی نے نیند کے اندر اپنے بیوی کو طلاق 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 کہا. اگر کوئی نیند کے اندر طلاق 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 کہتا ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق ہونے کے کافی شرائط ہے, بہت سے ہے, وقت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بنا ہوش میں نہیں ہے, چاہے وہ شراب کی حالت میں ہے چاہے وہ نیند میں ہے, اگر طلاق کہتا ہے تو طلاق نہیں ہو, چاہے نیند میں ہو یا شراب کی حالت میں. شراب کی حالت میں بھی آدمی کا ہوش نہیں رہتا ہے, یا نیند کے اندر ہے, نیند میں تو اٹھا طلاق طلاق بولا تو طلاق ہوتی ہی نہیں, اسے ہوش میں ہونا چاہیے. اور طلاق کے کافی شرائط ہے. طلاق کے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میاں بیوی کے اگر کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے بات کرو. اگر بیوی نے زیادہ نمک ڈالے اور طلاق 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 بولنا, یہ تو ہے نہیں, بیوی کو بولو نمک کم چاہیے مجھے کھانے میں, تو قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلے میاں بیوی بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. اور بات اگر نہیں سلجھتی ہے تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپوائنٹ آربیٹر فرام بوتھ دا سائڈ, مطلب ایک آدمی کو, بڑے آدمی کو لے کے آؤ بیوی کی طرف سے, ایک بڑے آدمی کو لے کے آؤ شوہر کی طرف سے, بیٹھ کے سمجھوتا کرو اور معاملہ حل کرو. پھر اگر نہیں ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اور پھر طریقہ اور ڈیٹیل اگر آپ چاہتے تو میں بول سکتا ہوں. اور وہ غصے میں نہیں دینا چاہیے, نشے کی حالت میں دینا چاہیے, ہوش میں دینا چاہیے, کافی شرائط ہے. وہ بیوی حیض میں نہیں ہونا چاہیے, شی شوڈ ناٹ ہیونگ مینسٹریل پہ, بہت سے شرائط ہے. یہ شرائط ہونے کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے. اس کا عدہ پیریڈ ہے 3 مہینے کا اور کافی پروسیجر ہے. عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, اے ویپن آف دا ڈیول. عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں. محسنہ مانی اے فورٹریس اگینسٹ دا ڈیول, شیطان کے خلاف ایک قلعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیر از نو موناسٹسزم ان اسلام, رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں, اے نوجوانوں, آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی, نکاح کرو. مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا, ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے. آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا, فورنیکیشن, فحاشی, پرومسکیٹی, ہوموسیکشوالٹی, شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے, شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے, جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے, چاہے 1 کرو یا 2 کرو, آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے, ایک سیکریٹ کووننٹ ہے, ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو, اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69, ایک عورت جس کا نام تھا خنسا خادم الانصاریہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی, اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا, ہی نلیفائڈ دا میرج. اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح
ہونے کے لیے, شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے, آدمی کی بھی عورت کی بھی. اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے. اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے, انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف, گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے, وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر, ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے, لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے, اور کہتے الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے, اوپر ہے. یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء, یعنی آدمی عورت کا قوام ہے. قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے. جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فار, کھڑے ہونا. اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے. ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی, ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے. اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی, اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ. لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے. اور اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے, نہیں پیار کرتے, پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے, خصوصاً اپنی بیوی. جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, نہ ہی ان کو جھڑکو, لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانًا, ہم نے انسانوں کو کہا ہے, فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانًا, انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں
سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ اپنی ماں کی عزت کرو, خدمت کرو, بات مانو, پیار کرو, حسن سلوک کرو, انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ. اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں, 25% باپ, 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو, 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سونے کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے سلور میڈل, چاندی کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے برونز میڈل, تانبے کا تمغہ, باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز, صلح بخش انعام. یہ ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق بہن کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے, یعنی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں unless otherwise. اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت شقیق ہے. شقیق کے ایک معنی ہے آدھا, جس طریقے سے انسانیت آدھے مرد اور آدھے عورت میں بانٹی گئی ہے, آدھا حصہ ہے, اور دوسرے معنی ہے بہن. تو اللہ کے رسول کہتے کہ عورت تمہاری بہن ہے unless otherwise. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق. سب سے پہلی وحی, سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کے لیے جاؤ. سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اقرا, پڑھو, جو آتا ہے سورہ اقرا میں چیپٹر نمبر 96 آیت نمبر 1 میں. اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں, دونوں کے لیے, مرد اور عورت کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں, اس کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے, حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج, علم حاصل کرنا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلم کے لیے فرض ہے چاہے وہ عورت یا مرد ہو. اللہ کے رسول فرماتے علم طلب کرنا, علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو, خصوصاً اپنی بیٹیوں کو. اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے, اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے. اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے, جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں, آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو. اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا, ڈیز آف اگنورنس, اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا, آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے. اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ, وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی.
اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی. جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی. میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز، وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی. وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ، جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام دردہ کی رضی اللہ عنہ، جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے. آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی، حد کی سزا ہوتی ہے، تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے، اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں باب نمبر 4 حدیث نمبر 15 میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے، اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے ہیں، سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کی، قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے، چاہے وہ آنکھ ہو، ناک ہو، منہ ہو، ہاتھ ہو، جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے. سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے، گواہی دینے کا حق ہے. اسلام میں کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی، اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی شخص کوئی عورت
کہ عزت کے بارے میں کہتا ہے بہتان لگاتا ہے. If he lays allegation against the chastity of the woman, عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, اس کے آبرو کے بارے میں, اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں, 80 کوڑے, اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر, بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں, اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن, وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے, اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے, اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے, معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے رسول جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹسمین کو ٹو رن دا اسٹیٹ, وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین, پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے, امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے شی ٹوک این آبجیکشن ٹو دا بریچ آف کانسٹیٹیوشن, یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون آلسو کین ٹیک این آبجیکشن, ایون اے وومن کین ٹیک این آبجیکشن فار بریچ آف کانسٹیٹیوشن. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا, سپاہی لوگ کو پانی دیا, فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے, کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ, اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے, پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں, ایک امتحان میں 2 شاگرد, 2 اسٹوڈنٹس, 2 طالب علم فرسٹ آتے ہیں, 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے, 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا, ان کے جواب کا, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے, ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے.
सवाल नंबर 2 के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 मिलता है और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 मिलता है। उसका मतलब जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा ए से ज़्यादा है। बाकी 8 सवाल के जवाब में दोनों को 10 में से 8 मिलते हैं। आप जब सबको जोड़ते हैं तो स्टूडेंट ए और बी दोनों को मिलता है 100 में से 80। कुल्ली तौर पे दोनों बराबर है, लेकिन जवाब नंबर 1 में ए का दर्जा ऊंचा है, जवाब नंबर 2 में बी का दर्जा ऊंचा है। उसी तरीके से इस्लाम में कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में ख़वातीन का, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ ख़वातीन के हुकूक में, मैं मेरी बहन या मेरी माँ को झगड़ने के लिए नहीं भेजूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी एक दर्जा ज़्यादा है ख़वातीन की हिफाजत करने के लिए, तो यहाँ मर्द का दर्जा ताकत में ज़्यादा है। दूसरी ओर जब बच्चों को वालिदैन से हुस्न सलूक करना होता है तो माँ का दर्जा 3 गुना बाप के दर्जे से ज़्यादा है। यहाँ ख़वातीन ऊंची है मर्द से इस मामलात में। तो यहाँ हमें पता लगता है कि कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में ख़वातीन का। कुल्ली तौर पे दोनों यकसा है। ये था मुख्तसरन इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक। इस तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं कुरान मजीद की आयत से, सूरह बकरा से, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास है। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान मजीद भेजा और वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे। दुनिया में कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम आए और हर एक नबी एक वक़्त एक मुद्दत के लिए आए और आते ही उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की दावत दी कि ए लोगों, आप कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ और जहन्नम की आग से बच जाओ। तो जिन लोगों ने अपने वक़्त की नबी की बात मानी वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए और आखिरत में भी उनके साथ कामयाबी का वादा हुआ है। इसी तरह जिन्होंने नबी की बात ना मानी और नबी की बात का इनकार किया वो दुनिया में भी नाकाम हुए और आखिरत में भी उनके साथ नाकामी के वादे हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर देखें तो मशहूर पैगंबर जिनके नाम कुरान में भी ज़िक्र हुए और दूसरे आसमानी किताबों में भी, उनमें मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इसी तरह दाऊद, इद्रीस अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम। तो ये जो सारे पैगंबर जिनके नाम कुरान में है ये मशहूर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका ज़िक्र रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिन अम्बिया का नाम कुरान में नहीं तो वो अफजल नहीं। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए और अल्लाह के पसंदीदा शख्सियात में से होते हैं। अल्लाह ताला नबी उस आदमी को बनाते हैं जो अल्लाह ताला जिसको चाहे। एक आदमी अपनी मेहनत और अपनी दुआओं से कभी भी नबी नहीं बन सकता। तो भाइयों दोस्तों, ये हम सब का यकीन है कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इसीलिए उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उसकी अमली ज़िंदगी अगर हम अपनी ज़िंदगी में लाए तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। अब दुनिया में इंसान ने रहना है कुछ वक़्त के लिए। ये वक़्त अगर इंसान कुरान की बताई हुई बातों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक गुजारे तो इसकी ज़िंदगी अनमोल बन जाती है। अब अगर इंसान दुनिया में ये वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और कुरान करीम की हिदायत के मुताबिक नहीं गुजारता तो उसकी ज़िंदगी दुनिया में भी बर्बाद हो जाती है और आखिरत में भी ख़राब हो जाती है। तो भाइयों दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसकी सीरत पर नज़र डालना ये सब मुसलमानों पर वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। अगर आप अपने पैगंबर की तरीके से और अपने पैगंबर की ज़िंदगी से वाकिफ़ नहीं होंगे तो आपकी रहनुमाई दुनिया में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरान मजीद की तशरीह भी फरमाई।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بعین ہی قرآن کریم کی تشریح ہے۔ تو بھائیو دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام احکامات ذکر کیے، ان میں سے ایک طلاق طلاق کے بارے میں بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف و تسریح باحسان۔ طلاق چونکہ ایک علیحدہ بحث ہے، طلاق کی کتنی صورتیں ہیں اور طلاق کن الفاظوں سے کی جاتی ہے، کتنی الفاظوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کتنے سے نہیں۔ اسی طرح طلاق جو ہے نا ایک لفظی ہوتا ہے، ایک معنن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ چپ جاؤ، اگر اب یہ اس کی نیت پر معتبر ہوگا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ چپ جانے کا مطلب یہ کہ میری نظروں سے چپ جاؤ، یعنی اپنے ماں کے گھر چلی جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک لمبا چوڑا بحث ہے۔ اب چونکہ یہاں پر سوال ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ ایک آدمی نے سوتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو کیا یہ طلاق ہوگا یا نہیں؟ تو بھائیو، اس کا اگر آپ نے صحیح فیصلہ جاننا ہے تو آپ کسی جید مفتی صاحب کو اس کا باقاعدہ ایک خط پر لکھ کر اس سے آپ جواب لے سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے چونکہ جواب دیا کہ جب آدمی اپنے ہوش میں نہ ہو تو اس کا طلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ سوتے ہوئے بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اگر سوتا ہوا آدمی، وہ کیا پتہ خواب میں کچھ دیکھ رہا، خواب میں آدمی اپنے جذبات پر قابو نہیں رہ سکتا، نہ ہی اس کا ہوش برابر رہتا ہے۔ تو اس کے خواب میں کہنے سے اگر کوئی طلاق کا ہے تو یہ طلاق اس کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح طلاق ایک لمبا بحث ہے، بہت بڑا بحث ہے، اور اس کی بحث کرنے کے لیے آپ کو ایک جید عالم دین کے پاس جانا ہوگا اور اس سے باقاعدہ پوچھ کر یہ آپ نے اس کی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، کیونکہ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے نازک صورتحال میں بغیر کسی عالم دین کے آپ یہ مسئلہ کسی سے نہ پوچھیں، ورنہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔